اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او بھائی ہمیں دعا کی لذت نہیں رہی، قسم اللہ کی دعا کی لذت نہیں رہی، ہم سجدوں میں روتے نہیں، ہمارا وہ کیف بک چھین کے لے گیا ہے۔ مائیں بیٹیوں کے لیے رویا کرتی تھی، باپ بیٹوں کے لیے رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، روز نمازیں ہوتی تھی، روز نفل ہوتے تھے، مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، لذت آہوزاری۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوگا، کافر اس پر کبھی غالب نہیں آئے گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس کوئی نہیں، مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں، وہ والا اسلحہ ہے جو کافر کو میسر نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا اسلحہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا۔ جب یہ سجدے میں جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو فرمایا پھر اللہ اسے وہ والا ہتھیار دیتا ہے کہ ہر میدان میں کامیابی۔ آج لوگ تعویذ لینے آتے ہیں، دم کرانے آتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کئی زمانے سے میں نماز نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں سوچتے کتنا وقت گزر گیا میں اللہ کی بارگاہ میں جھک نہیں رہا۔ اور آپ اگر ان سے کہیں نا جاؤ گھر جا کے سورہ بقرہ پڑھو تو کہتے ہیں نہیں دم کریں۔ ہم نے تو ان پیروں کو دیکھا ہے جو پھونک مارتے ہیں تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ او بھائی جا کے سورۃ بقرہ پڑھ، تیرے گھر سے سارا کچھ نکل جائے گا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو حضور کے وعدے پہ یقین کر، گھر میں غربت ہے، پریشانی ہے تو جا کے سورۃ واقعہ پڑھ۔ نبی پاک نے فرمایا جو سورۃ واقعہ پڑھے گا رسول پاک کا وعدہ ہے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ کہتے نہیں مجھے تو گلے میں رکھنے والا تعویذ دے دے جس سے ہمیشہ برکت ہی برکت رہے۔ او بھائی اللہ اللہ کر، رب کریم کی بارگاہ میں جھک۔ یاد رکھیں صوفیاء اولیاء اللہ وہ اللہ کو منایا کرتے تھے، حالات بگڑتے تھے تو معافی مانگا کرتے تھے، کہتے تھے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ایسا ہوا ہے۔ ایک قول ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا، اگر آپ کو یاد ہو گیا تو بہت سارا وقت آپ کا یہ ایک قول ہو سکتا ہے آپ کو کئی چیزوں کی اصلاح کا موقع دے دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے گھوڑے نے سرکشی کی، میرے گھوڑے نے سرکشی کی، وہ تھوڑا سا ٹانگیں اٹھانے لگا، تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرا گھوڑا میری بات نہیں مانتا تھا، میرے مرید میرے شاگرد ساتھ تھے، مرید کہتے ہیں حضرت فوراً گھوڑے سے اترے اور اتر کر کے فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، نماز پڑھی، نفل پڑھے، رونے لگے، استغفار پڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے، وہ گھوڑا بالکل صحیح ہو گیا، تابعداری کرنے لگا، فرما برداری۔ حضرت سفر پہ جانے لگے تو مریدوں شاگردوں نے پکڑ لیا، کہا حضور بتلائیے ہوا کیا؟ آپ فرمانے لگے میری زندگی کا تجربہ ہے، میرے جانوروں سے، میرے شاگردوں میں سے، میرے مریدوں میں سے، میرے بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ سن لے میرے شاگردوں میں سے، مریدوں میں سے اور میرے بچوں میں سے، میرے بچوں میں سے بول کے بتاؤ، میرے نام لیجئے، میرے وہ بھائی جو روز کہتے ہو نا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ سنو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرے شاگردوں میں سے، مریدوں میں سے، بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے، حتیٰ کہ میرے گھر کے جانوروں میں سے بھی اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے آج کہیں نہ کہیں مجھ سے میرے رب کی نافرمانی ہو گئی ہے، آج کہیں میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے جو میری نافرمانی ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں فوراً توبہ کرتا ہوں، فوراً معافی مانگتا ہوں، جب میں اللہ سے صلح کر لیتا ہوں تو سارے میرے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ گھوڑا سرکشی کر رہا تھا، یہ گھوڑا سرکشی کر رہا تھا، میں سمجھ گیا آج میں نے کہیں اپنے رب کی نافرمانی کر لی ہے، آج مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، میں نے معافی مانگیا تو دیکھو میرا گھوڑا میرا فرما بردار ہو گیا ہے۔ میرے بھائی اعلانیہ ظلم کرنا، اعلانیہ گناہ کرنا، اعلانیہ اللہ کو ناراض کرنا، روز کی بنیادوں پر ظلم کرنا، ہم صبح اٹھ کے سوچے تو صحیح کہ شام تک وقت گزرتا کیسے ہے، کتنی باتیں ہیں جن میں جھوٹ ہے، کتنے لفظ ہیں جن میں غیبت ہے، کتنی گفتگو ہے جس کے اندر غلاظت ہے، اور پھر کتنا رزق ہے جو حرام کا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت جی گھر میں بڑے دم درود کرائے، طویز دھاگا کرایا ہے، گھر کے کونوں سے کوئی روتا ہے، چلاتا ہے، کوئی جنات ہے۔ میں نے کہا اچھی طرح تجربہ کر لو، کہیں گھر کی وہ بنیاد حرام پیسوں کی نہ لگی ہو، یتیموں کا مال لگ جائے تو چیخنے کی آوازیں آیا کرتی ہیں۔
اگر ظلم سے گھر بنے ہو تو پھر وہاں سے خوف آیا کرتا ہے. اگر کہیں ظلم کا زیادتی کا پیسہ لگ گیا ہے, اگر کہیں جعلی دوائیاں بیچ کے پیسہ کما لیا ہے, اگر مردہ جانور ہوٹل پہ بیچ کے پیسے کما لیے ہیں, اگر کسی کے جذبات کچل کے مال بنا لیا ہے, لوٹ لیا ہے, پھر سکون کی نیند کوئی نہیں. پھر سکون کی نیند کہاں میسر آئے گی؟ پھر روز تو تڑپے گا, پھر روز تو روئے گا. رزق تھوڑا ہو, برکت والا تب ہوتا ہے جب اس کے اندر حلال شامل ہوتا ہے. اب تو میرے بھائی رشوت کے مال کو لوگ چائے پانی کہنے لگ گئے, اب رشوت کے مال کو مٹھائی کہنے لگ گئے, اب رشوت کے مال کو لوگ جو ہیں وہ کہنے لگ گئے یہ تو تحفہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں لڑکا 20,000 کماتا ہے اور 40,000 اوپر سے بھی بنا لیتا ہے, اعلانیہ کہتے ہیں, اعلانیہ وہ جی سارا کچھ کر لیتا ہے, بڑی کمائی ہے. اب تو لوگ عمرے پہ گئے ہوتے ہیں, عمرے پہ, اور ایک دوست میرے کہنے لگے عمرے پہ گیا تھا, جس شخص کا میں نے ٹینڈر جس سے پاس کرانا تھا وہاں سے مجھے فون کر رہا تھا, میں سائن کر آیا ہوں پر مجھے پیسے لینے کا وقت نہیں ملا, میرا حصہ سائڈ پہ رکھ دینا, اللہ کے گھر میں کھڑا ہے. آج بھی کیتی جاندے ہو, نال لو بھی پیتی جاندے ہو, کھا کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں, دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلا نیتی جاندے ہو, دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو. یہ کس طرح کا وتیرہ اپنا لیا ہے؟ 50 لاکھ حرام کا کمایا اور اس میں سے 10 لاکھ مسجد بھی دے دیا, کئی کروڑ حرام کا کمایا اور اس میں سے 10-15 عمرے بھی کر لیے. پہلے دیکھ تو صحیح تیرا مال کیسا ہے. اعلانیہ گناہ, اعلانیہ رشوت چلتی ہے, اعلانیہ لوگ پیسے. ہمارے ملک کے اندر ایسے تاجر بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہوں میں رشوت دیتا ہوں, رشوت لی جاتی ہے, میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو دیتا ہوں, یہاں چھوٹے مجرم بند ہیں, بڑے آزاد ہیں. خدا را ڈرو. جب اتنے اعلانیہ رب کریم کی نافرمانی ہوتی ہے, پھر اللہ کے غضب کو آواز ہوتی ہے, پھر رب کریم جلال میں آتا ہے, پھر بستیاں اجڑتی ہیں. اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, اگر تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا, میں تنگ کر دوں گا. سارا کچھ ہونے کے باوجود تو دکھی رہے گا, ہر چیز تیرے پاس ہوگی تو اذیت میں رہے گا. فإن له معیشۃ ضنکا, میں تیری زندگی تنگ کر دوں گا. ونحشرہ یوم القیامت اعمی, قیامت کے دن میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. دنیا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا, قیامت میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. میرے بھائی گناہ پہ فخر نہ کریں, غلطی ہو جائے تو مان جائیں. میرے نبی پاک نے فرمایا میرا رب تو پابندی نہیں لگاتا, بنی اسرائیل پر پابندی تھی, خاص جگہ پہ آئیں گے تو معافی ملے گی, جب تو بھول جائے تو دل میں شرمندگی محسوس کیا کر اور وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیا کر, اللہ وہیں بیٹھے بیٹھے تجھے معاف فرما دے گا, وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تجھے معاف کر دے گا. احساس ندامت پیدا کریں. ہم لوگ جرم کرتے ہیں, پھر بجائے اس کے کہ ہم اپنی خطا کو مانیں ہم پھر اس پر اصرار کرتے ہیں. اور ایک بات آخر میں ضرور ذہن میں رکھیں, جب آدمی گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے نا پھر اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد جو ڈٹ جائے توبہ نہ کرے پھر دوسرا گناہ کرے تو ایک نقطہ لگتا ہے, توبہ کر لے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے, کالا نقطہ, اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, پھر توبہ نہ کرے تیسرا گناہ کرے تو تیسرا سیاہ نقطہ, پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. شارحین فرماتے ہیں پھر کئی دفعہ لوگ بے ایمان ہو کے مر جاتے ہیں, بے ایمان ہو. اپنے آپ کو برے خاتمے سے بچائیں, برے خاتمے سے. ایمان سلامت ہوگا تو نبی پاک بخشش فرمائیں گے, سفارش فرمائیں گے. ایمان سلامت ہوگا تو اللہ بخشے گا.